أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 186 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے. آیت آپ اسکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں. آیت میں وقف کی 2 علامات نظر آ رہی ہیں، لہٰذا اس آیت کے ہم حصے کریں گے 3. پہلا حصہ ہوگا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، دوسرا ہوگا وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور تیسرا ہوگا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ سے بات کریں گے. لام جو ہے یہ فعل مضارع پہ داخل ہوا ہے اور آگے نون تاکید نون ثقیلہ نظر آ رہا ہے، لہٰذا یہ لام جو ہے یہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے. تبلغو فعل مضارع آپ کو علامت مضارع پیش کے ساتھ نظر آ رہا ہے. با لام حروف مادہ 2 نظر آ رہے ہیں، گویا ایک ڈراپڈ ہے، اور جو عین کلمہ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ زبر کے ساتھ ہے، تو یہ مجہول کا صیغہ ہے. واو پر پیش ہے اور آگے نون ثقیلہ نون تاکید ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ نون ثقیلہ نون تاکید سے پہلے پیش ہو تو یہ جمع کا صیغہ ہوتا ہے. تو گویا یہ تبلغن جو ہے یہ فعل مضارع مجہول جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. با لام واو اس کے حروف مادہ ہیں. باب نون سے استعمال ہوتا ہے بلوا یبلو، تبدیلی کے بعد بلا یبلو آزمانہ کے معنی میں. تو تبلا ونا الفاظ پر بات ہو گئی ہے. فی آگے حرف جر ہے جس کے بعد اموال مال کی جمع ہے، مجرور استعمال ہوا ہے. کم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر حاضر کی لگی ہوئی ہے ساتھ. واو حرف ہے انفس نفس کی جمع ہے، مجرور ہے، اور ساتھ کم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر حاضر کی لگی ہوئی ہے. پہلے سے کے الفاظ پہ بات مکمل کرنے کے بعد چلتے ہیں دوسرے سے کے الفاظ کی طرف. واو حرف ہے، لام اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح لَتُبْلَوُنَّ میں دیکھا تھا. تسمعوا یہ بھی بالکل اسی طرح جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، لیکن یہ معروف ہے اس لیے کہ علامت مضارع آپ کو زبر کے ساتھ ہی نظر آ رہی ہے. سمع اسمعوا سننے کے معنی میں فعل استعمال ہوتا ہے. نون تاکید آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ نون ثقیلہ من حرف جر ہے جس کے بعد الذین اسم موصول جمع مذکر کا صیغہ ہے. اوتو فعل ماضی مجہول جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. حمزہ تا یا حروف مادہ باب فعل اعطا یا یؤتیو تبدیلی کے بعد آتا یوتی ایتان دینا کے معنی میں. الکتابہ منصوب اسم آپ کو نظر آ رہا ہے، من حرف جر ہے جس کے بعد قبل ظرف ہے مجرور ہے، قم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر حاضر کی لگی ہوئی ہے ساتھ. واو حرف ہے، من حرف جر ہے، اس کے بعد الذین سے موصول پھر آپ کو نظر آ گیا جمع مذکر والا. اشرکو فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، شین را کاف حروف مادہ. اشرکا یشرکو اشراکن شریک ٹھہرانا. اذن جو ہے یہ مرفوع منصوب مجرور اسی طرح آپ کو لکھا نظر آئے گا، تکلیف دہ چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور کثیرن جو ہے یہ فعیل کے وزن پہ صفت ہے، کاف تا اور را اس کے حروف مادہ ہے. دوسرے حصے کے الفاظ پر بات مکمل کرنے کے بعد چلتے ہیں تیسرے حصے کے الفاظ کی طرف. اس میں ہمیں واو عطفہ بھی نظر آ رہا ہے اور اس کے بعد فعل بھی نظر آ رہا ہے، لیکن ایک ہی جملے کے طور پہ ہم اس کو انالائز کر لیں گے کیونکہ جملے کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی ورنہ. واو حرف ہے، ان حرف شرط ہے. تصبرو فعل مضارع معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور فعل مضارع مضموم استعمال ہوا ہے ان شرطیہ کی وجہ سے. صبر یصبرو باب ضرب یضرب صبر کرنا. واو حرف ہے، تتقو یہ بھی مجزوم ہے، اصل میں تتقونا تھا. واو کاف یا حروف مادہ باب افتعال اتقا اتقی اتقان تقوی اختیار کرنا. فا حرف ہے، جواب شرط پر آ رہا ہے تو فا جزائیہ کہلائے گا. انا حرف ظروف مشبہ بالفعل ذالک واحد مذکر بعید کا اشارہ ہے. من حرف جر ہے جس کے بعد عزم کا لفظ جو ہے وہ مجرور ہے اور الامور امر کی جمع مجرور آپ دیکھ رہے ہیں. تو الحمدللہ جی الفاظ سے بات مکمل ہوگی. اب چلتے ہیں جملوں کے اعراب کی طرف. تو پہلا جملہ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، یہاں پر قسم محذوف ہے جس کا جواب قسم آپ دیکھ رہے ہیں. تبلغن فعل مضارع مجہول با نائب فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا نائب فاعل ہے. فی حرف جر ہے جس کے بعد اموال مجرور ہے اور اموال مضاف ہے جس کا مضاف الیہ کم ہے. گویا مضاف الیہ مجرور ہو گیا فی حرف جر کے لیے اور فی حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو گیا لَتُبْلَوُنَّ فعل کے. واو عاطفہ ہے، انفسکم مضاف الیہ ہو کے معطوف ہو جائے گا
اموالکم معطوف علیہ پر، گویا اموالکم معطوف علیہ، انفسکم معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور ہوا فی حرف جر کے لیے، اور فی حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو گیا لتبلون کے، اور لتبلون فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جواب قسم بن گیا۔ ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا، لازماً تم آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں میں اور اپنی جانوں میں۔ واو عاطفہ لتسمعن، اسی طرح جس طرح لتبلون تھا، فرق یہ ہے کہ لتبلون فعل مجہول تھا اور لتسمعن فعل معروف ہے۔ لتسمعن فعل بفاعل، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے جو کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ ترجمہ کریں گے تم ضرور بے ضرور سنو گے، کیا سنو گے اور کس سے سنو گے اس کا تذکرہ ہمیں چاہیے۔ تو پہلے ذکر ہو رہا ہے کس سے سنو گے، وہ ہے من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا، اس سے سنو گے، اور کیا سنو گے مفعول بہ اذن کثیرن آپ کو اینڈ پہ نظر آ رہا ہے، تو بڑی ٹیکنیکلی اس کو دیکھنا پڑے گا ہمیں آیت کو۔ اب اذن کثیرن موصوف صفت جو آخر میں ہے اس کو تو ہم مفعول بہ بنا دیں گے لتسمعن فعل کے لیے۔ اب کس سے سنیں گے وہ میں انالائز کرنے لگا ہوں، وہ ہے من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم معطوف علیہ، اور من الذین اشرکوا معطوف سے، یعنی من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم سے اور من الذین اشرکوا سے۔ اب ان دونوں کو میں انالائز کرنے لگا ہوں۔ من حرف جر ہے جس کا مجرور محلاً مجرور الذین اسم موصول ہے، اور الذین اسم موصول کا صلۃ الموصول ہے اوتوا الکتاب من قبلکم، جس میں اوتوا فعل مجہول نائب فاعل واو ضمیر مرفوع متصل، الکتاب مفعول بہ، من قبلکم جار مجرور متعلق اوتوا فعل کے، جار مجرور میں من حرف جر، مجرور میں قبلکم ظرف مضاف ہے، گویا اوتوا فعل مجہول اپنے نائب فاعل اپنے مفعول بہ اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بنا الذین اسم موصول کے لیے، اور الذین اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً مجرور ہوا من حرف جر کے لیے، اور من حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو گیا لتسمعن فعل کے۔ واو عاطفہ پھر آگے من الذین اشرکوا، من حرف جر الذین اسم موصول محلاً مجرور جس کا صلۃ الموصول اشرکوا فعل بفاعل، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، فعل فاعل جملہ فعلیہ صلۃ الموصول الذین اسم موصول کے لیے، الذین اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً مجرور حرف جر من کے لیے، اور من حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو گیا لتسمعن فعل کے، اور لتسمعن فعل اپنے فاعل اپنے دونوں متعلقوں سے اور اپنے مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ یوں یہ انالائز ہو جائے گا حصہ، اور تم ضرور بالضرور سنو گے ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، کیا سنو گے، بہت سی تکلیف دہ باتیں۔ آگے جو ہے اس کو انالائز میں کرنے لگا ہوں، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، واو استنافی قرار دیا جائے گا، ان حرف شرط ہے، تَصْبِرُوا فعل بفاعل جملہ فعلیہ ہو کے شرط، واو عاطفہ، تتقوا فعل اور فاعل جملہ فعلیہ ہو کر عطف ہو جائے گا تَصْبِرُوا والے جملے پر۔ شرط والا حصہ مکمل ہو گیا، جواب الشرط پر فا داخل ہے، اور جواب الشرط جملہ اسمیہ ہے اس لیے فا داخل ہے۔ جملہ اسمیہ کو انالائز کرنے لگا ہوں، انا حرف حروف مشبہ بالفعل، ذالک اسم انا، اور من عزم الامور جار مجرور خبر انا، خبر میں من حرف جر ہے، اور عزم الامور میں عزم مضاف ہے جس کا مضاف ہے الامور ہے، اور یہ جملہ اسمیہ جو ہے مبتدا خبر سے مل کر یہ جواب الشرط بن رہا ہے شرط کے لیے، اور شرط اپنے جواب الشرط سے مل کر جملہ شرطیہ۔ اور اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرو، تقوی کی روش اختیار کرو، تو بے شک یہ بہت بڑے کاموں میں سے ہے۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے، ذرا محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اس کو میچ کر لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے جملوں کے اعراب کچھ یوں کیے ہیں کہ لتبلون لا محل لا جواب قسم مقدر، تسمعن لا محل لا معطوف والا جملہ تبلون، اوتو والا جملہ لا محل لا صلۃ الموصول الذین، اشرکوا لا محل لا صلۃ الموصول الذین ثانی، ان تصبروا لا محل لا استنافیہ، تتقوا لا محل لا معطوف والا جملہ تصبروا، اور ان ذالک من عزم الامور فی محل جزم جواب الشرط۔ تو الحمدللہ جی ورکنگ 100% میچ ہوگی ہماری محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اس آیت کا، لتبلون فی اموالکم وانفسکم، یقیناً تم اپنے مالوں اور اپنی جانوں میں ضرور آزمائے جاؤ گے، ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا اذًا کثیرا، اور یقیناً تم ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ضرور بہت سی ایذا سنو گے، وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور متقی بنو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو بلا شبہ یہ ہمت کے کاموں سے ہے۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورہ آل عمران آیت نمبر 186 ہماری مکمل ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔